اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کی کل 9 آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 129 تک۔ اس رکوع سے سورہ آل عمران کے آخر تک اللہ تعالی نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے کہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے جنگ کے مورچوں پر مقرر کر دیں، اور اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جنگ احد 3 ہجری میں پیش آیا، شوال کے مہینے میں، کہیں پر 7 تاریخ کہیں پر 12-13 درج ہے۔ گویا کہ شوال کے مہینے میں رمضان کے بعد، عید کے بعد، شوال کے شروع میں یہ معرکہ پیش آیا۔ اس سے پہلے جنگ بدر ہے جو اس سے 1 سال قبل 17 رمضان کو 2 ہجری میں جمعہ کے دن پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ ایک بڑی فتح تھی کہ اس میں کفار و مشرکین میں سے تقریباً تمام سردار 70 کے قریب مارے گئے اور تقریباً 70 قید کر لیے گئے۔ چپ رہو۔ اس تعلق سے یہاں پر سورہ آل عمران میں یہاں پر سے غزوہ احد کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس سے جسٹ اوپر کی آیت جس کا کہ پچھلے ہفتے مطالعہ ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مومن صبر اور تقوی کے ساتھ رہیں تو دشمنوں کا کوئی بھی چال ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنگ احد کے موقع سے جب ان واقعات اور اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صبر کے کم ہو جانے اور پست ہمتی کی وجہ سے احد جو کہ مسلمان پہلے مرحلے میں جیت چکے تھے، پست ہمتی کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ بدر میں تو 313 ہی تھے فقط، مشرکین کی طرف سے 1000۔ جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے 3000 آدمی تھے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 1000 تھے، لیکن جنگ سے پہلے ہی عبداللہ ابن ابی، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باخبر کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، اس نے بیچ ہی میں سے اپنے 300 آدمیوں کو نکال لیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700
ہی افراد بچ گئے۔ ان میں سے بھی بعض ایسے بچے جو کہ کم عمر دکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ میں نہ شامل ہونے کو کہا، لیکن ان میں سے 2 نوجوانوں کو جو تقریباً 15 ہی سال کے تھے اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنے ہمت اور حوصلے کو دکھا رہے تھے، انہیں بمشکل اجازت مل پائی اور وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ فتح کے بعد یہ جنگ شکست میں اس طرح سے تبدیل ہوئی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فوج کے ایک ایک آدمی کو اس کے مقام پر پہنچا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رکھے گئے تھے، جہاں پر سے یہ خدشہ تھا، یہ شک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشرکین میں سے، دشمنوں میں سے کوئی لشکر اس طرف سے آ کر کے حملہ کر دے اور ہمارا بڑا نقصان ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاکیدی جملے کے ساتھ ان کو اور 50 آدمیوں کو یہ کہہ کر کہ تم اس جگہ سے یہ دیکھتے رہو کہ ہمارے جسم کے گوشت کو چڑیا نوچ کھا رہی ہے، پھر بھی نہیں اترنا، بڑے تاکید کے ساتھ انہیں جمایا۔ لیکن جب پہلے مرحلے میں مسلمان غالب آنے لگے، دشمن بھاگنے لگے اور مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا، تو انسانی فطرت کے مطابق ان تیر اندازوں کے دل میں بھی مال کی دولت در آئی اور وہ بھی وہاں سے اترنے لگے، جبکہ عبداللہ ابن جبیر برابر اصرار کے ساتھ انہیں منع کرتے رہے، لیکن چند ہی لوگ رکے، باقی تمام کے تمام میدان میں آ گئے۔ خالد بن ولید جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور اچانک اسی طرف سے آ کر کے حملہ کر دیا، اور پھر جنگ کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، افراتفری مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 زرہ پہنے ہوئے تھے، وہ لوہے کا ایک پورا لباس ہوتا ہے، سر سے لے کر بدن ڈھکا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ خود جو سر کے اوپر رہتا ہے وہ بھی چور چور ہو گیا، اور زرہ جو سامنے سے لٹکی ہوتی ہے تاکہ تلوار سامنے سے نہ لگے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے، چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید نڈھال ہوئے۔ لیکن انہی مسلمانوں میں سے ایسے صحابہ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل کی گھڑی میں، جبکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس چیز کو دیکھ کر کے اور خوف کی وجہ سے وہ واپس چلے بھی گئے جنگ کے میدان سے، کہ اس لیے کہ یہ افواہ بھی اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایک کر کے 10 صحابہ نے جان دی، اور ایک صحابہ تو مستقل اپنے پیٹھ پر دشمنوں کے تیر کو روکتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے بعد جب بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی مسلمان جماعت پر، تو کسی صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھی۔ پھر جب یہ پتہ چلا تو جو بھی 10 15 20 تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر
پہاڑی کے دامن میں لے گئے اور دھیرے دھیرے وہ تمام لوگ جو واپس ہونے لگے تھے واپس آئے۔ ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ وہ جا رہے تھے تو ایک جگہ کچھ لوگ افسوس میں بیٹھے، تو صحابی نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ آخر تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے غم میں یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تم اپنی جان کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گے؟ اسی جملے سے ان کے اندر جوش آ گیا اور وہ بھی واپس آ گئے۔ غرض یہ کہ اس کشمکش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جسمانی طور پر نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ احد کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو اس کمزوری پر متنبہ کیا ہے کہ آخر وہ کون سی کمزوری تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ یہ تھا کہ صبر کی کمی ہو گئی اور پست ہمتی، کمزوری تمہارے دلوں کے اندر آ گئی۔ یہ چیز نہ ہونی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے کہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر مقرر کر دیں، اور اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بالکل صبح کے وقت، سورج نکلنے سے پہلے اور سحری کے وقت سے لے کر کے جو وقت ہوتا ہے اس کو غدوتہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ صبح کا وقت، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اپنے اہل خانہ سے۔ جنگ احد کے تعلق سے یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ مشرکین 3000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی ہم جنگ کریں، اور بعض ایسے نوجوان جن کے اندر جوش تھا اور جہاد کا شوق تھا، جو بدر کے موقع پر میدان جہاد میں نہ جا سکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نکل کر جنگ لڑیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے گھر سے نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو وہ لوگ جن کا کہ یہ مشورہ تھا کہ باہر نکل کر لڑیں، انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ آپ گھر سے باہر نکلے، مدینہ سے باہر نکلے اور لڑے۔ تو انہوں نے پھر اس وقت منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہیں ویسا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب کوئی نبی جنگ کا لباس پہن لیتے ہیں تو پھر واپس اپنے گھر نہیں جاتے ہیں جب تک کہ جنگ کے میدان میں جائیں اور وہاں سے فیصلہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھ گئے۔ جنگ کے میدان میں جس کا جو مقام ہو سکتا تھا اس جگہ انہیں بیٹھا دیا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، ہر ایک کے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ مشرکین کیا کہہ رہے ہیں، منافقین کیا کہہ رہے ہیں، یہود کیا کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ کون کم ہے ساز و سامان میں، کون غالب آئے گا، اور کس کو کس حیثیت سے شکست اور کس حیثیت سے فتح نصیب ہوگی۔ اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی حقیقت کو جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھے جانے کے لائق ہے جب تم میں سے دو گروہوں نے چاہا تھا کہ ہمت ہار دیں، ان تفشلا کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما
حالانکہ اللہ ہی ان دونوں کا بھی مددگار تھا، یعنی ان دونوں گروپ کا، ان دونوں جماعت کا، ان دونوں گروہ کا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ابھی جو آپ نے سنا کہ منافق نے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے لیا، اور ہم نے جو یہ بات کہی مفسرین کے حوالے سے کہ 2 رائے آئی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کی جائے اور مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑائی لڑی جائے۔ تو اس نے یہ بہانہ بنا کر اپنا دامن چھڑایا کہ جب میری بات مانی ہی نہیں گئی تو ہم پھر جنگ کے لیے میدان میں نکل کر کیوں اپنی جانیں گنوائیں، اور اس بہانے کو اور اس جملے کو لے کر کے وہ نکل گئے۔ وہیں پر جو 700 کے لشکر جو بچ گئے تھے ان میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ، اوس اور خزرج کہ یہ 2 بڑے قبیلے جو تھے، ان میں سے یہ دونوں قبیلے تھے۔ ان دونوں کے دل میں پست ہمتی آ گئی کہ یہ 300 آدمی نکل گئے اور اب ہم 700 ہی آدمی بچے ہیں، کس طرح سے ان لوگوں کا مقابلہ ہوگا اور کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ تو اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ اے مومنو، وہ وقت بھی یاد رکھو جب تم میں سے 2 گروہوں نے چاہا تھا کہ ہمت ہار دیں۔ فشل فیشین لام انتفشلا، کہ ہمت ہار دیں، یعنی فطری طور پر انسان کی جو فطرت ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے ہمت ہار دی تھی، ایمان کے اعتبار سے وہ کمزور نہیں تھے، جیسا کہ منافقین نے ایمان کی کمزوری اور ایمان ان کے دل سے نکل جانے کے نتیجے میں وہ واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر ایمان کی کمزوری نہیں تھی، وہ ایک انسان کی فطری کمزوری کہ کسی چیز کو دیکھ کر پریشان ہو جانا اور صبر کا دامن چھوڑ دینا، یہ چیز تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ہی ان دونوں کا بھی مددگار ہے، یعنی جب ان کے دل میں پست ہمتی آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے ارادے میں، ان کے قدم میں ثبات عطا کیا، اور اس طرح سے وہ لوگ بھی تمہارے ساتھ رہے، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اس چیز کو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایسے وقت میں جب کہ 300 کا ایک بڑا لشکر اور ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اور جو باقی لوگ بچے ہیں اس میں بھی کمزور ہمت والے ہو جائیں، تو یہاں پر کون سی چیز ہے جو آپ کو وہاں پر جمائے رکھے گی؟ بس یہ کہ جو ساز و سامان ہے اس کو لے کر مضبوطی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے اور اسی سے اپنی آس لگائی جائے، اسی کی مدد اور اسی کی نصرت پر بھروسہ کیا جائے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو مضبوط بنا سکتی ہے اور غالب کر سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پچھلے واقعے کا تذکرہ کر کے ان کی ہمت کو اور بڑھانا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یقیناً اللہ ہی نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے اپنے دل میں اللہ ہی سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اب یہاں پر جنگ احد کا جب تذکرہ چل رہا ہے، اس میں جنگ بدر کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اور کم لوگ تھے، 313 ہی تھے۔ اس کا تذکرہ کر کے مومنین کو اس بات کی طرف
متوجہ کرنا چاہا اور ان کے قدم کو جمانا چاہا کہ ابھی تو تم 700 ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس سواریاں بھی کم تھے، جب تمہارے پاس تیر انداز بھی کم تھے، جب تمہارے پاس اونٹ بھی کم تھے، اور جب تمہارے پاس پیادہ لوگ بھی کم تھے، اور تمہاری تعداد صرف 313 تھی۔ تو وہ بدر کے میدان میں کون ہے جس نے تمہاری مدد کی تھی اور تمہیں فتح نصیب ہوئی تھی، اور تم تو بالکل کمزور تھے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو جو یاد کرتا ہے دراصل وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت سنوا کر ان کے دل میں ہمت بندھوائی، اور آگے مزید فرمایا، اذ تقول للمؤمنین، اے رسول وہ بات بھی قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے لائق ہے، جب آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے فرما رہے تھے، الَن یکفیکم، کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ الَن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مومنین کو جس وقت کے حوصلہ اور ہمت پست ہے، انتشار کی کیفیت ہے، دشمن فتح کے بعد انہیں شکست دینے کے لیے در پہ ہیں اور شکست ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مومنین کے حوصلے کو بڑھایا جا رہا ہے کہ تم حوصلہ کیوں ہارتے ہو، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ جب تم تقوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ میدان میں جم جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ 3000 فرشتوں کی مدد کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور مشرکین منافقین کی کل تعداد 3000 تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتے واقعتاً آئے لڑے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کا یہ جو تذکرہ ہے 3 جگہ 3 طرح کا تذکرہ ہے، ایک جگہ صرف 1000 کا ہے، یہاں پر 3000 کا ہے، اور آگے 5000 کا تذکرہ ہے۔ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جنگ بدر میں جیسے جیسے ایمانی قوت بڑھتی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے وعدے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ 1000 کی پہلے مدد آئی، پھر 3000 کی، پھر 5000 کی۔ تو یہ مومنین کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی اسباب ہیں، ان کو آپ نے لے لیا، تو اب دوسرے کے ساز و سامان کو دیکھ کر، ان کی تعداد کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے ثبات قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ بس ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب آدمی اس طرح سے ڈر جاتا ہے کوئی گروپ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کا جب نقشہ کھینچا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ فرشتے آئے، فرشتوں نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے آندھیاں چلائی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دیے، اور تمام پانی مشرکین کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ لڑائی میں جب وہ لڑنے کے لیے آتے تو پھسل پھسل کر گرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی چاہیں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مدد اللہ کی حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل طور پر مضبوط کیا جائے، اور جیسا مومن ہونا چاہیے ویسا مومن بنا جائے، مکمل طور پر اللہ پر اعتماد کیا جائے، اور جس کام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگایا ہے مکمل طور پر اس پر جم جایا جائے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر کمزوری ہے، پس ہمتی ہے، صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے، ایسے موقعوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو اور واضح کر کے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، بلکہ اگر تم صبر سے کام لو، تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ تم پر یکبارگی حملہ آور ہو جائیں تو تمہارے پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے جن پر امتیازی نشان رہے گا، یعنی وہ فرشتے جو آئیں گے ان پر نشان رہے گا، امتیازی نشان ہے۔ کوئی بھی نشان ہوتا ہے جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے، جیسے برانڈ ہوتا ہے تو کس چیز سے ہم پہچانتے ہیں؟ اسٹیکر سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو بھیجیں گے 5000، ہر ایک پر ایک ایک طرح کا نشان ہوگا، وہ ان کے جسم پر لگے ہوں گے جن سے فرشتے پہچانے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مخصوص فرشتوں کو، باہمت فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجیں گے، لیکن یہاں پر جو شرط لگائی وہ یہ ہے کہ صبر ہونا چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر جم جانا، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا، بس اللہ ہی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور دنیا کی ہر عیش و عشرت سے اور ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5000 فرشتوں کی مدد کا تذکرہ فرمایا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، صبر ہو اور تقوی ہو۔ تو ایمان ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اللہ نے ایسا محض اس لیے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی ہے جو غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی۔ اللہ ہی غالب ہیں، اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں، اللہ ہی حکمت والے ہیں۔ کون سا کام کب کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے جہاں اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں کہ مومنین خوش ہو جائیں کہ ہاں ہمارے پالنہار نے، ہمارے خدا نے، ہمارے پروردگار نے ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سمندر پر پڑتی ہے تو بیچ سے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ ایمان کی وجہ سے ہے، توکل کی وجہ سے ہے، صبر کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، اور جس پہاڑ کے کوہ میں چھپے ہوئے ہیں اس غار کے دہانے پر، بالکل جہاں پر سوراخ ہوتا ہے وہاں پر سے مشرکین کے پیر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا گھبراتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ بلا شبہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خوش ہو جائیے، دل مطمئن کر لیں، مدد تو صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہی تعالی غالب ہیں اور اللہ ہی حکمت والے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ نصرت خداوندی اس لیے کی گئی کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک یا ان کو ذلیل و رسوا کر دیں کہ وہ محروم ہو کر واپس ہو جائیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے رسول آپ کو کچھ اختیار نہیں، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے جسم سے اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا تھا کہ یہ کیسے ہمارے قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ یہاں پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو بخش بھی سکتے ہیں، انہیں عذاب بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ انہیں اپنی حالت پر رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں معاف کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہی ایمان میں داخل ہو جائیں یا ان کی نسل ایمان والی بن جائے اور ایمان میں داخل ہو جائے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ کون ناحق پر ہیں؟ وہ گروہ جو آپ کے مقابلے میں لڑنے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب بھی دے سکتے ہیں، ان کی توبہ قبول بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہ کریں۔ اسی لیے ایک داعی کو یہ چاہیے کہ سامنے جتنے بھی لوگ ہیں برادران وطن یا جس بھی مذہب اور دین کے ماننے والے ہیں، ان کے سامنے بالکل اس طرح سے رہیں کہ ان کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہیں بخش دیں، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہیں عذاب دیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت درگزر کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مومنین کو بھی جن کے ہمت کمزور پڑ گئے تھے اور جو پست ہمتی کا شکار ہو گئے تھے، جن کے دل میں شک آ گیا تھا، ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بشارت دے دی کہ آپ نے توبہ کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو جما لیا، آپ اپنے ارادے سے پھر گئے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں، اور اللہ اگر عذاب دینا چاہے تو کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ رحیم ہیں، اسی لیے انہی سے دل لگانا چاہیے۔ تو اس رکوع کے اندر جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے اس قوم کو کہ ایسے وقت میں جب آپ میدان کے اندر ہوں وہاں پر صبر، ہمت، حوصلے سے کام لینا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو بھی آپ کا امیر ہو اس کی بات ماننی چاہیے، اور جس کو جو بات کہی جائے اس سے نہ پھرنا چاہیے، نہیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں ایمان، صبر، تقوی، توکل مکمل طور پر بھر دیں تاکہ جہاں کہیں بھی رہیں ہم ایمان کے ساتھ رہیں اور ایمان پر، اسلام پر جمے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔